العابدین جب یزید کے دربار میں پہنچے نا، یزید نے بلایا کہا زین العابدین تمہارے باپ کا قاتل میں نہیں ہوں۔ حضرت زین العابدین غصے سے لال پیلے ہو گئے، ڈانٹ کے کہتے یزید اپنی بکواس بند کر لے، اگر تو سچا ہے تو میری 4 باتیں مان لے۔ 4 باتوں میں پہلی، اگر تو حسین کا قاتل نہیں ہے تو جتنے جنگ میں گئے تھے ان سب کو میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہوتا، میں ان کے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا جنہوں نے میرے باپ کا قتل کیا۔ دوسری شرط یہ ہے کل جمعہ ہے، دمشق کی جامع مسجد میں مجھے تقریر کرنے کا موقع دے دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میرے باپ کا سر میرے حوالے کر دے تاکہ میں اسے عزت کے ساتھ دفن کر دوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ میرا یہ چھوٹا سا جو قافلہ بچا ہے نا، اس کو عزت کے ساتھ مدینہ پہنچا۔ 4 شرطیں رکھی حضرت زین العابدین نے۔ یزید 3 تو پیچھے والی مان گیا، لیکن سب سے پہلی جو شرط امام نے رکھی تھی نا کہ یزید کو ہمارے حوالے کر دو، سب ہم بدلہ لے لیں گے، وہ نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ کی قسم وہ کبھی سچے نہیں ہو سکتے، کبھی سچے نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے؟ وہ جھوٹے ہیں، یزید جھوٹا ہے۔ اب سنیں، دمشق کی جامع مسجد آ گئی، جمعہ کے ممبر پہ حضرت زین العابدین کھڑے ہوئے، کربلا کی داستان کو رو رو کر جو فضائل اہل بیت پہ زین العابدین نے تقریر کری، اللہ کی قسم پوری مسجد میں ہنگامہ ہو گیا، اور ہنگامہ ہونے کے بعد قریب تھا کہ تختہ پلٹ دیا جاتا یزید کا۔ یزید نے خطرے کو بھانپ لیا، فوراً مؤذن سے کہا اذان پڑھو، جماعت کھڑی کر دو، ورنہ زین العابدین نے تھوڑا سا وقت اور تقریر کر دی نا تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب زین العابدین نیچے آ گئے، مؤذن اذان پڑھنے لگا۔ اب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، زین العابدین کہتے بے شک میرا رب بہت بڑا ہے۔ مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین کہتے بے شک میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گئے۔ یزید تو للکار کے کہتے یزید ذرا کان کھول کے سن لے، اذان میں جو نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے نانا نہیں میرے نانا کا لیا جا رہا ہے، یہ نام جو لیا جا رہا ہے یہ تیرے خاندان نہیں میرے نانا کا لیا جا رہا ہے۔ اور یزید کان کھول کے سن لے، جب تک دنیا میں اذان باقی ہے تب تک مصطفیٰ کا خاندان باقی رہے گا، تب تک نبی کا خاندان باقی رہے گا۔ اس کے بعد ایک قافلہ کربلا آ گیا۔ اب یہاں 2 روایت ملتی ہے، ایک روایت ہے کہ امام پاک کے سر کو دے دیا، انہوں نے لے جا کے کربلا میں دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام پاک کے سر کو لے کے مدینہ شریف آئے اور حضرت فاطمہ کی قبر مبارک کے بغل میں دفن کیا گیا۔ خدا بہتر جانے سچائی کیا ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں وہ سر پاک جہاں ہے وہیں سے روشنی لٹا رہا ہے، ہاں جہاں ہے وہیں سے ہمیں برکتیں مل رہی ہیں۔ اب سنیں، حضرت امام زین العابدین جتنے سال باحیات رہے کربلا کے بعد کبھی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ تم تو کربلا کے بعد تو چھوڑو، اسی دن گٹا کٹ مارتے ہو، اسپرائٹ ڈیو گھنٹا فلانا دھماکہ، تمہیں یاد آئی کبھی کربلا والوں کی؟ کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا جب تک باحیات رہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے؟ حضرت زین العابدین رونے لگتے، بولے بتاؤ تو صحیح، میں لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن اللہ کی قسم جیسے پانی کا پیالہ منہ کو لے جاتا ہوں کربلا کے پیاسوں کی یاد آنے لگتی ہے، کربلا کے پیاسوں کی یاد آنے لگتی، اس لیے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ حضرت زین العابدین نے اس کے بعد کبھی تیز سے ہنسے نہیں، پوری زندگی کربلا کے بعد کبھی آپ ہنسے نہیں زور سے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں ہنسنے والی، آپ ہنستے کیوں نہیں؟ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے پوچھو جس نے کربلا دیکھا ہو، اور جس نے کربلا دیکھا اس کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہیں آ سکتی۔ میرے بھائی یہ ہے کربلا، ذرا سمجھو تو صحیح۔ ہمیں تو 11 محرم 10 محرم ختم ہوتا ہے نا، اس کے بعد اتنے لوگ تعزیہ لے کے گئے ہوں گے، ایمانداری سے بتانا 10 محرم کے بعد کوئی گیا اس کی خیریت پوچھنے؟ ایمانداری سے خود سے سوال کرنا۔ ہم مولوی لوگ اگر سچ کہہ دے تو تمہیں کڑوی لگتی ہے، ہم اگر حق بتا دیں تو تمہیں برا لگتا ہے،
شان بلند کرنے والا بتایا. کیا وہ صرف 10 دن؟ اس کے بعد لے جا کے تم اس گندگی میں پھینک کے آؤ جس میں شہر کا سارا گندا جاتا ہے. کیا جواب دو گے امام پاک کو اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میری محبت صرف 10 دن تھی، اس کے بعد میری یادگار کو تم نے کوڑا بنا دیا؟ ہم نے کربلا میں سور چرتے دیکھا. حاجی خلیل صاحب سور چرتے اسی نیپال گنج کربلا کی بات کرتا ہوں. کیا جواب دو گے آپ؟ کیا امام پاک کا وہ روزہ جس کو آپ نے بنایا تھا وہ سور چرنے کی جگہ ہے، کتوں کے پیشاب کرنے کی جگہ ہے؟ ٹھیکیدار لوگوں، اللہ کی قسم پیٹ سیدھی کر کے جانا قبر میں. ساری ٹھیکیداری فرشتے مارتے مارتے بھلوانا دینا تو شبیل حسن کا نام بدلنا. تمہیں کیا لگتا ہے امامہ باندھنا بڑا آسان ہے، نعرے لگانا بڑا آسان ہے، لیکن کربلا کر کے اور کربلا والوں کی طرح بن کے دکھانا بہت مشکل کام ہے. آپ کو پتا ہوگا نا، پوری دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں. کسی نے خدا کا دعویٰ کیا میں خدا ہوں، میں بھگوان کا اوتار ہوں، لیکن آج تک کسی دھرم میں ایک بندہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو یہ کہے کہ میں حسین ہوں. ایک بندہ نہیں. کیوں معلوم ہے؟ اگر حسین بنے گا تو 17 سال کے بھتیجے کو کٹانا پڑے گا. اگر حسین بنے گا تو 18 سال کے بیٹے کے سینے میں تیر مروانا پڑے گا. اگر حسین بنے گا تو 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کے شہادت کا جام پی کے اپنی نظروں سے دیکھنا پڑے گا. اس لیے سب بننا بڑا آسان ہے، لیکن حسینی بننا بڑا مشکل کام. لیکن آج کل یہی سب سے آسان، بہت آسان. بس حضرت مولانا صاحب برا مت مانیے گا، یہ نام بھی امام پاک کا صحیح نہیں لیتے، غصے کرتے. ہاں غصے کرتے میرے بھائی. اللہ کی قسم، جس نام کو اللہ کے رسول نے جنتی نام بتایا، جس نام کو اللہ نے پوری دنیا سے چھپا کے رکھا، اس نام کو تم بھرے مجمع میں بگاڑتے ہو. کیا جواب دو گے مصطفیٰ جان رحمت کو؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے ان کی بارگاہ میں؟ اس لیے میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، جتنی برکت والے امام پاک ہیں اتنی برکت والا ان کے نام پاک بھی ہے. اب سنیں آخری بات. حضرت امام زین العابدین حضرت علی اصغر کی ماں تقریباً 20 سال تک روتی رہی کربلا کے بعد، اور اتنا روئی کہ ان کے چہرے پہ گڈھے پڑ گئے، آنسوؤں کی لائن بن گئی. جب کسی نے پوچھا کہ او علی اصغر کی امی، تم دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہتی ہو، کیا سایہ اچھا نہیں لگتا؟ فوراً رونے لگتی اور کہتی میں سائے میں جانے کی کوشش تو کرتی ہوں، لیکن جیسے سائے میں جاتی ہوں نا، علی اصغر کی یاد مجھے بے چین کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے. کسی نے جا کے ہرملا سے پوچھا، ہرملا بتا تو صحیح تو نے کیسے مارا تھا علی اصغر کو؟ ان کی ماں آج تک نہیں بھول پائی. ہرملا ظالم نے کہا تھا میں لوگوں کو 1 نوک والا تیر مارتا تھا، لیکن میں نے علی اصغر کو 3 نوک والا تیر مارا تھا، جس تیر سے میں جانوروں کا شکار کرتا ہوں. بتاؤ تو صحیح، اتنا ظلم ہوا ہے کربلا کے بعد اور ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ. ہم تو بس نیتا بن گئے اور ہمارا کام ختم. نیتا بننا ضروری ہے، اپنے قوم کی رہنمائی کرنا ضروری ہے، لیکن قوم کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ قوم کو دغا دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، قوم کو لوٹنا بھی بہت بڑا جرم ہے، مکاری کر کے قوم کو بلیک میل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھو نبی فرماتے من اذل مسلم فقط اذانی ومن اذانی فقط اذل اللہ. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، نبی فرماتے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، مصطفیٰ فرماتے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اس لیے ایک چھوٹی سی بات سن لیں. ایک کسائی بکری لے کے جا رہا تھا، حضرت زین العابدین سے ملاقات ہو گئی. پوچھا بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں کسائی ہوں، میرا کام ہے جانوروں کو کاٹ کے گوشت بیچنا، میں وہی کرنے جا رہا ہوں. حضرت زین العابدین نے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ، جانور کاٹنے کی شرطیں جانتے ہو شریعت میں کیا ہے؟ اسلام میں جانور کاٹنے کا طریقہ کیا ہے معلوم ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا حضور مجھے معلوم ہے. حضرت زین العابدین نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور جس جانور کو کاٹنا ہے اس کو پہلے پانی دانا دے دیا جائے، اسے بھوکا پیاسا نہ کاٹا جائے. حضرت زین العابدین کی دونوں آنکھیں برسنے لگی. فرماتے ہیں جس اسلام میں جانور کی کاٹنے کی اتنی اہمیت ہے، اسی اسلام کے ماننے والوں نے کربلا میں میرے گھر والوں کو بھوکا پیاسا مار ڈالا.
شرط کیا ہے؟ حضرت زین العابدین نے جیسی پوچھا، قصائی کہتا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اگر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا ہے، اور اگر ماں باپ کو ذبح کیا جا رہا ہے تو بچوں کے سامنے نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جانور ہو یا انسان دل تو سب کے پاس ہوتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اتنا سنتے ہی زین العابدین سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرماتے اللہ کی قسم اسلام کا یہ قانون بھی کربلا میں توڑ دیا گیا، بچوں کو باپ کے سامنے ذبح کر دیا گیا اور باپ بھائیوں کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا۔ حضرت زین العابدین نے پوچھا اچھا بتاؤ تیسری شرط کیا ہے جانور ذبح کرنے کی؟ بتا تیسری شرط یہ کہ جس چھری سے ذبح کرنا ہے اس کو خوب تیز کر لیا جائے تاکہ گردن جلدی سے کٹ جائے۔ حضرت زین العابدین اتنا سنے روتے روتے گر گئے اور فرمانے لگے سنو ظالموں، جب امام پاک کی گردن کاٹی جا رہی نا، چھری اتنی مردار تھی کہ کئی بار چلانے کے باوجود بھی امام پاک کی گردن نہیں کاٹ پا رہی تھی۔ اور میرے بھائیوں ذرا سوچ کے تو دیکھو کربلا کیا ہے۔ ہم تو تیوہار مناتے ہیں کربلا کو، اور کچھ لوگ لکھتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ کہ یہ فیسٹیول ہے۔ یار یہ فیسٹیول نہیں ہے، یہ کربلا تمہاری زندگی کا سب سے عظیم مقصد ہے، کربلا تمہاری زندگی کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کربلا ہمیں بتاتا ہے ظالم کتنا بھی طاقتور ہو اس کے سامنے ڈٹ کے یہ پیغام دے دینا، دنیا والوں رسول والے ہمیں ہے، ہمیں خدا والے کائنات کے مالک و مقتدر والے، ہمیں یزید نام بھی تیرا کوئی نہیں لیتا، دل و دماغ میں چھائے ہیں کربلا والے، یزید نام بھی تیرا کوئی نہیں لیتا، دل و دماغ پہ چھائے ہیں کربلا والے۔ کربلا نے تو ہمیں یہ سکھایا، اور ہم ہیں کہ 500 میں بک جاتے ہیں۔ 500 میں یزید نے کہا تھا حسین دولت چاہیے دولت لے لو، شہرت چاہیے شہرت لے لو، حکومت چاہیے حکومت لے لو، جو چاہیے منہ کھولو وہ لے لو، بس ایک کام کر دو ہمیں مان لو۔ ہمارا یزید کو ماننے کا مطلب کیا تھا معلوم؟ یزید نے کہا تھا بہن بھائی شادی کر سکتے، بہن بھائی میں نکاح جائز کر دیا تھا، ماں بیٹے زنا کر لیتے تھے اس کے زمانے میں، نماز سے پابندی اٹھا دی گئی تھی، زکات دینا ضروری نہیں تھا یزید کے زمانے میں، روزے رکھنا کوئی معمولی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اگر امام پاک اس کو مان لیتے تو مطلب اس کی مان لیتے، اور یہی امام پاک نے نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہی ایمان والوں کی شان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سچ بولنے کی عادت ڈالو، ظلم کے خلاف لڑنے کی عادت ڈالو، ظالم ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی لاشیں تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ابھی وقت ہے اس چیز کے لیے۔ امام حسین نے جو ظلم کے خلاف پیغام دیا تھا اور دنیا کو بتایا تھا بے شک اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے، اور اس دین پہ قائم رہ کے امام پاک نے ہم لوگوں کو آج دین پہ چلنے کا طریقہ بتایا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ دیکھیں یہ عید غدیر ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت علی کی محبت ہمارے سروں کا تاج ہے۔ حضرت علی سے اللہ کی قسم میں ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، کوئی ایک سنی عالم ایسا آپ بتاؤ جو حضرت علی سے محبت نہ کرتا ہو؟ یا تم نے حضرت علی کو علماء سے سن کے جانا ہے؟ ہم نے حضرت علی کو مصطفیٰ کی حدیثوں کو پڑھ کے جانا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ علی کون ہے؟ علماء سے سنتے نہیں۔ بخاری شریف کا موسم اللہ صاحب یہ جاہل قوم بخاری شریف کا حوالہ دیتی ہے، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں